میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کا ہے، مگر آپ کی آنکھوں میں یہ جمی نفرت بتا رہی ہے کہ آپ کو میری پاکیزگی پر ذرا برابر بھی یقین نہیں رہا۔ جس مرد کو اپنی شریک حیات کے کردار پر شک ہو جائے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور کی بات، ایک لمحہ ٹھہرنا بھی گناہ لگتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو یہ لیجئے طلاق کے کاغذات اور مجھے آج ہی اس قید سے آزاد کر دیں، کیونکہ اب میرب کی شکل کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے پورے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر اس ہولناک موڑ تک پہنچنے سے پہلے میری زندگی کے کچھ ایسے وقت تھے جنہیں وقت کی گرد نے چھپا دیا تھا۔ یہ کہانی اس معصوم میرب کی ہے جس کے خواب تو بہت خوبصورت تھے، لیکن حقیقت کے کانٹوں نے اسے لہو لہان کر دیا تھا، اور جس کے اپنوں نے ہی اسے ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا تھا جہاں ہر راستہ بند تھا۔ گھر میں برسوں بعد خوشیوں کا ایسا ہنگامہ برپا تھا جس نے ہر اداسی کو مٹا دیا تھا، کیونکہ آج مشال اور میرب کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ خاندان میں یہ رواج بہت پرانا تھا کہ بچوں کے رشتے بچپن میں ہی پکے کر دیے جاتے تھے، اسی لیے 22 سالہ مشال کا نکاح سالوں پہلے شازم سے ہو چکا تھا، مگر وہ تعلیم اور کام کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اور اس کی واپسی کا انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرب جو ابھی 19 برس کی تھی، اپنی بہن کی شادی کی خوشی میں مگن تھی، کیونکہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے بڑی محنت اور مشقت سے دونوں بیٹیوں کی پرورش کی تھی، اور وہ اب چاہتی تھی کہ ان کی ذمہ داری جلد پوری ہو جائے۔ جب شازم اپنے چھوٹے بھائی راہم کے ساتھ وطن واپس پہنچا تو پورے گھر کا ماحول ہی بدل گیا اور سب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ واپسی خوشیوں کی نوید لائی تھی۔ راہم جو ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور وجیح نوجوان بن کر لوٹا تھا، اس کی نظریں جب پہلی بار میرب کی معصومیت اور اس کی سادگی پر پڑی تو اسے لگا جیسے اسے اپنے جیون ساتھی مل گئی ہے۔ اس نے کسی بھی طویل انتظار کی بجائے فوری طور پر اپنی پسند کا اظہار بڑوں کے سامنے کر دیا، اور سب نے بھی بہت خوشی سے اس رشتے کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رخصت ہو کر جائیں۔ یوں ایک ہی دن دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا گیا اور گھر میں خوشی کی ایسی لہر دوڑ گئی جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی، مگر اس ہنگامے کے پیچھے چھپے ہوئے سچ سے ہر کوئی مکمل طور پر بے خبر تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوں گی۔ آپی، کیا آپ نے انہیں میرا وہ سچ بتا دیا ہے جو میری روح کو آج بھی زخمی کر دیتا ہے اور جس کا بوجھ میں اب مزید نہیں اٹھا سکتی؟ میرب نے اپنی بڑی بہن مشال کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی گھبراہٹ میں پوچھا، جبکہ اس کا دل مسلسل ہولناک طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایسا دردناک واقعہ تھا جس نے میرب کی زندگی پر ایک ایسا بدنما داغ لگا دیا تھا جسے وہ مٹانا چاہتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ راہم کو یہ بات کسی غیر شخص سے پتہ چلے۔ مشال نے اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں چھپے خوف کو دیکھتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا اور بڑی تسلی سے کہا کہ تم اب خاموش رہو، میں نے شازم کو سب کچھ بتا دیا ہے اور تمہیں اس بارے میں مزید پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے اب یہ تذکرہ دوبارہ کبھی مت کرنا، تاکہ تمہاری آنے والی زندگی میں کوئی بڑی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ میرب کو اپنی بہن پر پورا یقین تھا، مگر اس کے اندر کا ڈر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خاندان کے کچھ لوگ اس واقعے سے واقف ہیں اور کوئی بھی زہریلا جملہ اس کے بسے بسائے گھر کو برباد کر سکتا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور اپنوں کی مبارکبادیں چاروں طرف گونج رہی تھیں، لیکن میرب کا ذہن مسلسل اسی کالی رات کے تصور میں الجھا ہوا تھا جس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ان کی والدہ اپنی بیٹیوں کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے بے قرار تھیں، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں گی۔ رخصتی کے اس مرحلے پر جہاں سب کی آنکھیں نم تھیں، وہیں میرب کے دل میں ایک انوکھی بے چینی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن نے سچ چھپا کر اس کی زندگی میں طوفان کی بنیاد رکھ دی ہے۔ سسرال کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی خوشبو اور اپنائیت نے دونوں بہنوں کا استقبال کیا، جہاں ڈھولک کی تھاپ اور خوشی سے بھرپور گیتوں نے ماحول کو مزید پرکشش بنا دیا تھا، اور ساس نے جس محبت سے دونوں کی بلائیں لیں، اس نے میرب اور مشال کے دلوں سے اجنبیت کا خوف نکال کر ایک گہرا سکون بھر دیا تھا۔ رسموں کا سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، جہاں ہنسی مذاق اور شرارتوں کے درمیان دونوں بہنوں کو ان کے کمروں تک پہنچا دیا گیا، اور اب زندگی کا وہ نیا سفر شروع ہونے والا تھا جس کے خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ مشال کے کمرے میں جب شازم داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں برسوں کی تڑپ اور اپنی محبت کو پانے کی وہ چمک تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان دونوں کی محبت برسوں پر محیط تھی
اور آج وہ طویل انتظار ایک خوبصورت حقیقت میں بدل چکا تھا۔ شاذم نے مشال کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور نہایت نرم لہجے میں کہا، مشال، مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہو۔ اور وہ وقت گزر گیا جب ہم ایک دوسرے کی آواز سننے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ مشال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس نے شرماتے ہوئے شاذم سے کہا کہ میں نے بھی ہر پل آپ کی واپسی کی دعا مانگی ہے اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری تمام مرادیں پوری ہو گئی ہیں۔ شاذم نے اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت انگوٹھی نکالی اور اسے مشال کی انگلی میں پہناتے ہوئے یہ عہد کیا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا اور کبھی اس کی آنکھوں میں دکھ کا کوئی سایہ نہیں آنے دے گا۔ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں وہ اپنائیت اور گہرائی تھی جو صرف ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے طویل صبر کیا ہو، اور اب وہ اپنے اس خوبصورت رشتے کو ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو کر جی رہے تھے، کیونکہ ان کی لو میرج کو دونوں خاندانوں کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور ان کے لیے یہ رات ایک نئی زندگی کا سب سے حسین آغاز بن کر سامنے آئی تھی۔ دوسری طرف میرب اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ سچ بار بار دستک دے رہا تھا جس نے اسے ہمیشہ پریشان رکھا تھا۔ مگر جب راہم کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے میرب کی تمام پریشانیوں کو ایک لمحے کے لیے پس پشت ڈال دیا۔ راہم نہایت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کہ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا بہترین دوست بھی بننا چاہتا ہوں۔ راہم کی باتوں میں وہ سچائی اور خلوص تھا جس نے میرب کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے، اور اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی بہن مشال نے واقعی سچ بتا کر اسے ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے، اسی لیے راہم اس کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہا ہے۔ میرب نے جب ہمت کر کے راہم کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں صرف اپنے لیے تعریف اور چاہت نظر آئی، جس نے اس کے اندر کے تمام خدشات کو ختم کر دیا، اور اسے لگا کہ شاید اب اس کی زندگی میں کبھی کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ راہم نے اسے قیمتی ہدیہ دیتے ہوئے کہا کہ میرب، تم میری زندگی کی وہ معصومیت ہو جسے میں ہمیشہ اپنے دل میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ اسی طرح خوبصورت اور مضبوط رہے گا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی پہلی ملاقات میں وہ سکون اور سکوت تھا جو ایک نئی شروعات کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور میرب نے بھی پورے خلوص کے ساتھ راہم کو اپنا جیون ساتھی قبول کرتے ہوئے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اس گھر کو اپنی محبت سے جنت بنا دے گی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نے ان کے رشتے کی بنیاد کو مضبوط کر دیا تھا، اور میرب کو لگ رہا تھا کہ اس کا ماضی اب کبھی اس کے حال پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اسے راہم کی صورت میں ایک ایسا محافظ مل گیا ہے جو اسے ہر دکھ سے بچا لے گا۔ سسرال کی پہلی صبح کسی خوبصورت خواب کی طرح طلوع ہوئی تھی، جہاں گھر کا ہر گوشہ نئی زندگی کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور ناشتے کی میز پر پورے خاندان کا اکٹھا ہونا اس خوشی کو مزید دوبالا کر رہا تھا، کیونکہ برسوں بعد اس گھر میں دو نئی رونقیں آئی تھیں۔ میرب جب کچن سے نکلی تو اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں وہ سکون تھا جو ایک اچھے اور مہربان جیون ساتھی کے ملنے پر کسی بھی لڑکی کو حاصل ہوتا ہے، اور راہم کی نظریں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھیں، جیسے وہ اس معصومیت کو ہمیشہ کے لیے اپنی یادوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ مشال اور شاذم کی آپس کی ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت نے گھر کا ماحول بہت ہی خوشگوار بنا رکھا تھا، اور ساس نے دونوں بہنوں کو اپنے پاس بٹھا کر ان کی بلائیں لیں اور ڈھیروں دعائیں دی، کیونکہ انہیں اپنی دونوں بہویں اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پیاری لگی تھیں۔ راہم نے سب کے سامنے میرب کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نہایت نرم آواز میں پوچھا کہ کیا وہ اس نئے گھر میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی ہے، یا اسے ابھی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے؟ جس پر میرب نے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ اسے اس گھر میں بالکل بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ سب کا پیار دیکھ کر اسے اپنا گھر یاد نہیں آ رہا۔ یہ سن کر راہم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے میرب کی والدہ سے جو وہاں موجود تھیں وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی بات کا دکھ نہیں ہونے دے گا اور ہمیشہ اس کی خوشیوں کو مقدم رکھے گا، جس پر میرب کی والدہ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ مشال بھی اپنی بہن کی خوشی دیکھ کر اور راہم کا رویہ دیکھ کر اندر ہی اندر سکون محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بولا ہوا وہ جھوٹ اب کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے گا، اور دونوں بہنیں اپنے گھروں میں ہمیشہ ہنسی خوشی آباد رہیں گی۔ شاذم نے راہم کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ
اب وہ اپنی زندگی کے اس نئے سفر پر توجہ دے، کیونکہ اسے جلد ہی واپس بیرون ملک اپنے کام پر جانا ہے۔ مگر راہم نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی کچھ وقت اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اور اسے ابھی کسی کام کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ پورے ناشتے کے دوران رشتوں کی خوبصورتی اور ایک دوسرے کے لیے احترام کا وہ احساس نمایاں تھا جو کسی بھی خاندان کی مضبوط بنیاد ہوتا ہے، اور میرب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی تمام پچھلی تکلیفیں اب ختم ہو چکی ہیں اور اس کا آنے والا کل بہت روشن اور خوبصورت ہوگا، کیونکہ اسے راہم جیسا جیون ساتھی مل گیا۔ راہم کا رویہ اتنا پیار بھرا اور دیکھ بھال کرنے والا تھا کہ میرب کا دل بھر آیا اور اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنی سمجھدار اور محبت کرنے والا شوہر ملا ہے جو اسے دنیا کی ہر مشکل سے بچا لے گا۔ وہ دونوں جوڑے اب ولیمے کی تقریب کے لیے تیار ہونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پرسکون صبح ایک ایسے ہولناک طوفان کا پیش خیمہ ہے جو ان کی تمام خوشیوں کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے گا اور ان کی زندگیوں میں کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ بھر دے گا۔ میرب نے جب ولیمے کا بھاری جوڑا پہنا تو اسے اپنی زندگی کا سب سے حسین لمحہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لباس اس کی بربادی کا گواہ بننے والا ہے اور اس کی معصومیت پر انگلی اٹھنے والی ہے۔ ولیمے کی تقریب کا آغاز نہایت شاندار اور پروقار طریقے سے ہوا، جہاں روشنیوں کی جھلملاہٹ اور مہمانوں کی مسلسل آمد نے ایک عجیب سا سما باندھ رکھا تھا، مگر اس چمک دمک کے پیچھے ایک ایسا کڑوا سچ چھپا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ کر سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ راہم اپنی سیاہ شیروانی میں بہت پروقار اور وجیح لگ رہا تھا، لیکن اس کا مزاج ہمیشہ سے بہت زیادہ اصول پسند اور غصیلا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کے جھوٹ یا دھوکے کو کبھی برداشت نہیں کرتا تھا، جبکہ شاذب اس کے برعکس بہت زیادہ نرم مزاج اور صابر انسان تھا جو حالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تقریب کے دوران جب میرب اور مشال سٹیج پر بیٹھ کر مہمانوں کی مبارکبادیں اور تحائف وصول کر رہی تھیں تو عورتوں کے گروہ میں اچانک چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں اور ایک دور کے رشتہ دار نے وہ زہریلا جملہ فضا میں اچھال دیا جس نے میرب کی پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس عورت نے دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ لڑکی تو بظاہر بہت معصوم اور پیاری لگ رہی ہے، مگر کیا تمہیں یاد ہے کہ شادی سے صرف 1 ماہ پہلے یہ لڑکی ایک پورے دن اور رات کے لیے غائب ہو گئی تھی اور خاندان میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی تھی۔ یہ جملہ بدقسمتی سے راہم کے کانوں تک اس وقت پہنچا جب وہ مہمانوں کی توازی کے لیے ان کے بالکل قریب سے گزر رہا تھا، اور وہ ان الفاظ کو سنتے ہی اپنی جگہ پر ایسے جم گیا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو اور اس پر کوئی بھاری پتھر آ گرا ہو۔ راہم کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں تبدیل ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں وہ غصہ اور نفرت نمودار ہوئی جو اس کے سخت مزاج کی اصل پہچان تھی، کیونکہ اسے یہ پوری بات ایک بہت بڑے دھوکے اور سازش کی طرح محسوس ہوئی تھی جس نے اس کی انا کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ دور کھڑی میرب کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی تک بے خبری کے عالم میں آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مگر راہم کے ذہن میں وہ جملہ ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ اس کی شریک حیات ایک رات گھر سے باہر رہی تھی اور اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ مشال نے بھی اس سے یہ اتنا بڑا سچ چھپایا تھا اور میرب نے بھی کبھی اپنی زبان سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسے لگا کہ اس کی معصومیت کے پیچھے کوئی بہت بڑا گناہ اور بدنامی چھپی ہوئی ہے جس کا بوجھ اب اسے اٹھانا پڑے گا۔ شاذم نے جب راہم کے بدلتے ہوئے تاثرات اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت کو دیکھا تو اس نے فوراً اس کے پاس جا کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر راہم کا غصہ اب اس نہج پر پہنچ چکا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی عزت نیلام ہو چکی ہے۔ وہ عورتیں اب بھی پیٹھ پیچھے کچھ نہ کچھ بول رہی تھیں اور راہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ولیمے کی یہ شاندار تقریب اس کے لیے ایک بدترین مذاق بن گئی ہے، کیونکہ جس لڑکی کو اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر اپنایا تھا اس کا ماضی داغدار اور مشکوک نکلا تھا۔ راہم نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ لیا اور اس کی نظریں میرب پر کسی شکاری کی طرح جم گئیں، جس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ اب اس کے دل میں میرب کے لیے محبت کی جگہ صرف نفرت اور انتقام نے لے لی ہے۔ وہ اس دھوکے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تقریب کے اختتام تک راہم کی خاموشی اتنی پراسرار اور خوفناک ہو چکی تھی کہ میرب بھی اسے محسوس کر کے اندر ہی اندر کانپنے لگی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن اس کی زندگی کی سب سے بڑی بربادی میں بدلنے والا ہے، کیونکہ سچ اب سب کے سامنے آ چکا تھا۔
ولیمے کے اس ہنگامے میں راہم نے خود کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کی غیرت اور غصہ اسے بار بار یہ یاد دلا رہے تھے کہ وہ ایک ایسی عورت کا شوہر بن گیا ہے جس کی پاک دامنی پر خاندان بھر میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور وہ اس توہین کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ لمحہ میرب کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہونے والا تھا جہاں سے اس کی تمام خوشیاں دکھ کے گہرے سمندر میں ڈوبنے والی تھیں، اور اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ولیمے کی تقریب سے واپسی کا سفر کسی ماتم کی طرح خاموش تھا، لیکن گھر پہنچتے ہی وہ سکوت ایک ہولناک دھماکے میں بدل گیا، کیونکہ راہم کے اندر سلگتی ہوئی آگ اب قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی جس طرح سے دروازہ بند کیا، اس کی آواز نے میرب کے دل کو دہلا کر رکھ دیا، اور اس سے پہلے کہ طوفان کی صورت اس پر ٹوٹ پڑا جس نے گھر کی تمام دیواریں ہلا دی، اس نے گرجتی ہوئی آواز میں میرب سے سوال کیا، کیا اس سے ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ اس نے ایک اتنے بڑے سچ کو چھپا کر اس جیسے شریف انسان کی زندگی برباد کر دی، اور اسے وہ دھوکہ دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ راہم نے غصے میں پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور سب گھر والوں کے سامنے چلا کر کہنے لگا، کیا اسے بیاہنے کے لیے صرف یہی ایک ایسی لڑکی ملی تھی جس کے کردار پر پورا خاندان انگلیاں اٹھا رہا ہے، اور جو ایک رات گھر سے غائب رہی تھی، جس کا کوئی حساب اس کے پاس نہیں؟ میرے بے کونے میں دبکی ہوئی صرف رو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو کسی بے گناہ انسان کے چہرے پر ہوتی ہے، مگر راہم کے غصے نے اسے کچھ کہنے یا اپنی صفائی دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے مڑ کر اپنی بہن مشال کی طرف دیکھا جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، مگر مشال کی خاموشی اور اس کی نیچی نظریں میرب کو یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہو گیا ہے، اور وہ بس طوفان میں بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ راہم کی والدہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ غصے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس پر بعد میں بھچتانا پڑے، مگر راہم اس وقت کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ مسلسل میرب کی ماں اور اس کے خاندان کو کوس رہا تھا جنہوں نے اسے اندھیرے میں رکھا۔ شاذم نے بھی آگے بڑھ کر اپنے بھائی کا بازو پکڑ کر اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، لیکن راہم نے اسے جھٹک دیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس کے لیے میرب کا وجود اب ایک بوجھ بن چکا ہے جسے وہ مزید ایک پل کے لیے بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میرب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے، اور وہ دیوار کے سہارے کھڑی صرف اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی ہے، کیونکہ جس شخص پر اس نے اعتبار کیا تھا وہ آج اسے سرعام رسوا کر رہا تھا۔ راہم کا لہجہ اتنا تلخ اور زہریلا تھا کہ گھر کا ہر فرد سکتے میں آ گیا تھا، اور وہ تمام خوشیاں جو بھی چند گھنٹے پہلے تک گھر کا حصہ تھیں اب خاک میں مل کر صرف راکھ رہ گئی تھیں۔ میرب کی سسکیوں نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا، مگر راہم کا دل پتھر کا ہو چکا تھا، اور اسے صرف اپنی انا اور اس جھوٹی عزت کی فکر تھی جو اس کے بقول نیلام ہو چکے تھے، اور وہ اس داغ کے ساتھ کبھی جی نہیں سکتا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ اسے ایسی عورت کی ضرورت نہیں جس کی کہانی گلیوں اور محلوں میں سنائی جاتی ہو، اور جس کا ماضی اس کے حال پر ہمیشہ کالا سایہ بن کر رہے۔ راہم کا جنون اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا جب اس نے میرب کے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت بے رحمی سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اب اس گھر کی زینت نہیں بننے دے گا، اور اسے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ میرب نے تڑپ کر راہم کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں صرف اتنا کہہ سکی کہ وہ بے قصور ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک حادثہ تھا جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن راہم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی نظر میں اب وہ ایک مجرمہ کے سوا کچھ نہیں تھی۔ راہم نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ وہ کل صبح ہوتے ہی میرب کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر آئے گا، اور اس کے ساتھ تمام رشتے ناطے توڑ دے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی عورت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، چاہے حالات کیسے بھی رہے ہوں۔ یہ سنتے ہی میرب کا سر چکرانے لگا، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا سانس رک رہا ہے، کیونکہ جس صدمے کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وشال نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میرب نے اسے دکھ بھرے انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس تمام تباہی کی ذمہ دار اس کی اپنی بڑی بہن ہے، جس نے سچ چھپا کر اسے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں سے اب صرف بربادی نظر آتی ہے۔ راہم کا بھائی شاذم اسے بار بار سمجھا رہا تھا کہ حالات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور میرب کی معصومیت پر یقین کرے، مگر راہم کی غیرت اسے کسی قسم کی رائے دینے پر آمادہ نہیں تھی،
اور وہ اپنے ضد پر اس قدر قائم تھا کہ اس کی آنکھوں میں صرف غصہ جھلک رہا تھا۔ میرب نے ایک آخری کوشش کی کہ وہ راہم کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے اور اسے بتائے کہ وہ کتنی پاک صاف ہے، لیکن راہم کے چہرے پر پھیلی ہوئی نفرت نے اسے بولنے کی ہمت نہیں دی، اور وہ دیوار کے سہارے کھڑی کھڑی اچانک نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی گھر میں ایک نئی افراتفری مچ گئی اور راہم کی والدہ چیخیں مار کر اسے اٹھانے کے لیے لپکی، مگر راہم اب بھی اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا، جیسے اسے اس کی اس نازک حالت سے کوئی سروکار نہ ہو اور اس کا دل پسیج نہ پایا ہو۔ مشال دھاڑے مار کر رونے لگی اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کے ایک چھوٹے سے جھوٹ نے اس کی معصوم بہن کی زندگی کو کس بھیانک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ راہم کے غصے کی شدت نے گھر کے سکون کو برباد کر دیا تھا، اور اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ میرب کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے اپنے شوہر نے اسے پوری دنیا کے سامنے ٹھکرا دیا تھا۔ میرب کا زرد پڑتا ہوا چہرہ اور اس کی بند آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ ذہنی کرب اور اس توہین کو سہنے کی سکت نہیں رکھتی تھی، اور اس کو اس حالت نے سب کو رلا دیا تھا۔ راہم کی ماں نے اس سے بد دعا دی کہ اگر اس نے ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کیا ہے تو خدا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، مگر وہ اپنی انا کی آگ میں سب کو جلا دینے پر تلا ہوا تھا اور اس سے اب کسی رشتے کا لحاظ نہیں رہا تھا۔ میرب کو جب ہوش آیا تو اس کے گرد پھیلا ہوا اندھیرا اسے اپنی ہی زندگی کی تاریکی محسوس ہو رہا تھا، اور جب اس کی نظریں سامنے کھڑی مشال پر پڑی تو اس کے اندر دکھ کا ایک سمندر ابل پڑا، جس نے اسے اپنی بہن سے گلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ اس نے کیوں سچ چھپایا تھا۔ میرب نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں مشال سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے، پھر آج راہم کے یہ الفاظ اور یہ رویہ کیوں میری جان لے رہا ہے، اور کیوں مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں میری پاک دامنی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ مشال کے پاس اپنی چھوٹی بہن کی بربادی کا کوئی جواب نہیں تھا، سوائے ان آنسوں کے جو اس کی اپنی ندامت کی گواہی دے رہے تھے، اور اس نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ خطرناک کھیل کھیلا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ سچ اس طرح سرعام رسوا کر دے گا۔ راہم کے غصے کی بازگشت اب بھی کمرے کے باہر سنائی دے رہی تھی، جہاں وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا اور کسی کی منت سماجت اسے پگھلانے میں ناکام رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں کی ممتا بھی اس کے ضد کے سامنے ہار گئی تھی۔ شاذم نے مشال کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنے دل میں بھی اس جھوٹ کی وجہ سے ایک گرہ لگ گئی تھی جو شاید کبھی نہ کھلتی، کیونکہ اس نے بھی بھروسہ کیا تھا کہ مشال نے سب کچھ واضح کر دیا ہوگا۔ میرب نے جب یہ سنا کہ راہم اسے چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم بے جان ہو رہا ہے اور اس کی روح اس توہین کو سہنے کے قابل نہیں رہی، کیونکہ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنوں کی سازش کا شکار ہو گئی، اور جس کی تقدیر میں دکھوں کا عنوان پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مشال سے کہا کہ آپ کا وہ جھوٹ میری پوری زندگی کے سچ کو کھا گیا ہے، اور اب دنیا مجھے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھے گی جس کی میں حقدار تھی، کیونکہ شوہر کا شک عورت کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے، اور یہ داغ کبھی نہیں دھلتا۔ راہم کے قدموں کی چاپ جب کمرے کے قریب سنائی دی تو میرب کا دل ڈوبنے لگا، اور اسے یقین ہو گیا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا اور اسے اس گھر سے رخصت ہونا پڑے گا جہاں وہ صرف چند گھنٹے پہلے ملکہ بن کر آئی تھی، اور اب وہ ایک پچھتاوا بن کر یہاں سے جا رہی تھی۔ راہم کی ماں نے ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے خدا کا خوف دلایا کہ وہ ایک بے گناہ لڑکی کی بد دعا نہ لے، مگر راہم کی انا کے سامنے ہر رشتہ ہیچ ثابت ہوا اور اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ صبح کی پہلی کرن میرب کی زندگی میں اداسیوں کا پیغام لے کر آئی تھی، اور راہم نے بنا کسی لحاظ کے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا، جیسے وہ کوئی بوجھ ہو جسے وہ جلد سے جلد اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتا ہو۔ گاڑی کے اس طویل سفر میں راہم کی خاموشی میرب کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ شخص جو کل تک اس کی معصومیت کی قسمیں کھاتا تھا آج اس کی شکل دیکھنے سے بھی کتراتا تھا اور اسے گناہ گار عورت سمجھ رہا تھا۔ میرب کے ذہن میں وہ کالی رات بار بار گھوم رہی تھی جب اسے اغوا کیا گیا تھا، اور وہ کس طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ اس کا اپنا شوہر اس کی اس پاکیزگی پر یقین کرنے کو تیار نہیں جو اس کا واحد سرمایہ تھی اور جسے اس نے بڑی مشکلوں سے محفوظ رکھا تھا۔ جب گاڑی اس کی ماں کے گھر کے سامنے رکی تو راہم نے باہر نکل کر میرب کی والدہ کو وہ تمام کڑوی باتیں سنائی جن کی توقع کسی دشمن سے بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اور میرب کی ماں یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی کہ ان کی معصوم بیٹی کے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔
اور اس کا کیا قصور ہے؟ راہم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ایسی لڑکی کا ان کے شریف گھرانے میں کوئی گزارا نہیں ہے جو اپنی عزت کا سودا کر کے آئے ہو۔ اور اس نے میرب کو دھکا دے کر دہلیز کے اندر کیا اور خود پلٹ کر بھی نہ دیکھا، جیسے اس کا اس سے اب کوئی رشتہ نہ رہا ہو اور وہ اس کی زندگی کا ایک کالا ورق ہو۔ میرب کی ماں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، مگر میرب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کی زبان پر اس کے شوہر کے وہ جملے نقش ہو گئے تھے جنہوں نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا، اور وہ اب ایک ایسی لاش بن چکی تھی جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا ایک رات گھر سے باہر رہنا اس کی پوری زندگی کے کردار کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا، اور کیا راہم کا دل اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اس کے سچ کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کر سکا، جبکہ وہ بالکل بے قصور تھی۔ اس کے گھر والوں کی آہوازاری اور راہم کے جانے کے بعد پھیلا ہوا سناٹا میرب کو یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب ایک ایسی عورت ہے جس پر معاشرہ انگلیاں اٹھائے گا اور جس کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا ہے اور اب اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ میرب نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہا، مگر اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، کیونکہ اس سے اب اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، اور وہ اپنی بربادی کو اپنا مقدر ماننے لگی تھی، کیونکہ اس کا اپنا اسے چھوڑ گیا تھا۔ جدائی کی تلخی نے گھر کے ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ 4 دن کی خوشیاں اب کسی پرانے قصے کی طرح لگ رہی تھیں، کیونکہ اب صرف لمبی جدائی اور آنسوں کا پہرا تھا، جبکہ دوسری طرف شازم کا رویہ بھی مشال کے ساتھ انتہائی سرد اور اکھڑا اکھڑا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے مشال خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ شازم نے مشال سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دی تھی، اور جب مشال نے ہمت کر کے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی بہن میرب کا اس واقعے پر کوئی قصور نہیں ہے اور وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے، تو شازم نے اسے ٹوکتے ہوئے نہایت تلخی سے کہا کہ بات میرب کی پاکیزگی یا گناہ کی نہیں ہے، بلکہ بات اس سچ اور جھوٹ کی ہے جو تمہارے اور میرے درمیان ایک دیوار بن گیا ہے۔ شازم کا موقف واضح تھا کہ جس بات کا علم اسے باہر کے لوگوں سے ہوا، وہ بات اسے خود مشال کو بتانی چاہیے تھی، تاکہ وہ اسے مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے، نہ کہ اس طرح دھوکے میں رکھ کر رشتے کی بنیاد رکھی جاتی جس نے آج سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ مشال نے روتے ہوئے صفائی پیش کی کہ وہ ڈر گئی تھی کہ اگر اس نے یہ سچ بتا دیا تو شاید راہم اس شادی سے انکار کر دیتا، اور وہ اپنی بہن کی زندگی کو بچانے کی خاطر یہ سب کر گئی، مگر شازم نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی رشتے سے انکار کر دینا ذلت اور طلاق سے 1000 درجے بہتر تھا، جو میرب کا مقدر بننے والی ہے۔ شازم کے اس جملے نے مشال کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، اور اسے پہلی بار اس ہولناک حقیقت کا ادراک ہوا کہ راہم صرف غصے میں نہیں ہے، بلکہ وہ اب اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اور اس کی ضد کے سامنے کسی کی کوئی پیش رفت کام نہیں آئے گی۔ مشال کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا گھر بھی اب داؤ پر لگ چکا ہے، کیونکہ شازم کا بھروسہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ اسے اس جھوٹ کا برابر کا ذمہ دار سمجھ رہے تھا جس نے ان کے خاندان کی عزت کو داغدار کیا تھا، اور اب وہ اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا تھا۔ مشال نے جب دیکھا کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر راہم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ اسے میرب کی معصومیت کا یقین دلا سکے اور اس ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا سکے، مگر راہم کا پتھر دل پگھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، کیونکہ اسے جھوٹ سے شدید نفرت تھی۔ راہم نے مشال کی کسی بھی بات کو سننے سے صاف انکار کر دیا اور اسے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اب اس کی زندگی میں میرے نام کی کوئی عورت نہیں ہے، اور وہ اس کے نام کا بوجھ اب مزید نہیں اٹھائے گا، چاہے کوئی بھی اس کے سامنے کتنے ہی منتیں کیوں نہ کر لے۔ دوسری طرف میرب اپنے ماں کے گھر میں شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھی، اور اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ اس سے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے اجڑتے ہوئے گھر کو بچانے کی پوزیشن میں تھے، جبکہ خاندان کے لوگوں کی باتیں اسے مزید اذیت دے رہی تھیں۔ اسی طرح 2 ماہ کا طویل وقت گزر گیا، جس میں ہر گزرتا دن میرب کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آیا، اور اس دوران راہم نے ایک بار بھی اس کی خیری دریافت نہیں کی، بلکہ وہ اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح ڈٹا رہا، جیسے اسے کسی بھی جذبے کی کوئی پرواہ نہ رہی ہو۔ ایک شام جب مشال نے میرب کو فون کیا اور روتے ہوئے اسے بتایا کہ راہم اب اس کے لیے طلاق کے کاغذات تیار کروا رہا ہے، تو یہ خبر میرب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، اور وہ صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ گھر والے اسے فوری طور پر ہسپتال لے کر بھاگے، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد ایک ایسی خبر سنائی جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا کہ میرب اس وقت حاملہ ہے، اور یہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اسے اپنی بربادی کا ایک اور عنوان سمجھ کر تڑپ اٹھی،
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا شوہر اس پر مزید گندے الزامات لگائے گا۔ جب میرب کے حاملہ ہونے کی خبر راہم تک پہنچی تو پورے گھر میں ایک امید کی لہر دوڑ گئی تھی، اور سب کو لگا کہ شاید اب اس کے پتھر دل میں اپنی اولاد کی خاطر کوئی نرمی پیدا ہو جائے گی۔ مگر راہم کا رد عمل سب کی توقعات کے بالکل برعکس نکلا۔ شازم نے جب اسے کمرے میں بلا کر انتہائی پیار اور ہمدردی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اب ایک معصوم جان کا سوال ہے اور اسے اپنی انا کی دیوار گرا کر میرب کو واپس لے آنا چاہیے، تو راہم نے ایک سرد اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور وہ بات کہہ دی جس نے سب کے خون کو منجمد کر دیا۔ اس نے نہایت ڈھٹائی اور بے حسی سے یہ سوال کیا کہ وہ کس بنیاد پر اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ بچہ اسی کا ہے، جبکہ میرب اس شادی سے محض 1 ماہ پہلے کسی اجنبی کے ساتھ ایک پوری رات گزار کر آئی تھی، اور اس کا کردار پورے خاندان میں پہلے ہی مشکوک ہو چکا تھا۔ راہم کے ان الفاظ نے گھر میں ایک نئی آگ لگا دی، اور اس کی ماں نے تڑپ کر اپنے بیٹے کا منہ بند کرنے کی کوشش کی کہ وہ اتنی بڑی تہمت نہ لگائے، کیونکہ یہ گناہ اس کی دنیا اور عاقبت دونوں برباد کر دے گا۔ مگر راہم کی انا اس وقت اس کی عقل اور شعور پر مکمل طور پر غالب آ چکی تھی۔ وہ اپنی ہی بیوی کی پاک دامنی کو سرعام نیلام کر رہا تھا، اور اسے اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے یہ جملے کسی کے روح کو کتنی گہری چوٹ پہنچا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے موقف پر چٹان کی طرح ڈٹا رہا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایک ایسی کسی اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جس کی بنیاد ہی شک اور بے یقینی پر رکھی گئی ہو، اور وہ اب کسی قیمت پر میرب کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، چاہے اسے کتنا ہی ظالم اور بے حس کیوں نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس کی غیرت اسے ایک ایسی عورت کو اپنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ راہم کی یہ سنگ دلی دیکھ کر اس کی ماں زاروں قطار رونے لگی کہ اس نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جو اپنی جھوٹی انا کے نام پر ایک معصوم لڑکی اور اپنے ہی نسل کا انکار کر رہا ہے۔ مگر راہم کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی، اور وہ مسلسل میرب کی بربادی کا سامان کرتا رہا۔ شازم جو اب تک خاموشی سے اپنے بھائی کی زہریلی باتیں سن رہا تھا، اس کا ضبط اب جواب دے گیا، اور اس نے پہلی بار غصے میں اپنا ہاتھ اٹھا کر راہم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، اور راہم حیرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا۔ شازم نے گرج کر کہا کہ اسے آج شدید افسوس ہو رہا ہے کہ وہ راہم کا بھائی ہے، کیونکہ جس طرح کی گھٹیا اور ذلیل بات اس نے اپنے شریک حیات کے بارے میں کہی ہے وہ کوئی دشمن بھی نہ کہتا، اور اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، مگر راہم آج اپنی ان باتوں سے خود کو ننگا کر رہا ہے۔ شازم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اگر اسے طلاق ہی دینی تھی تو وہ پہلے ہی دے دیتا، مگر ایک عورت کے کردار پر اتنی بڑی تہمت لگا کر اور اس کے بچے پر شک کر کے اس نے اپنی انسانیت ہی کھو دی ہے، اور وہ اب اس گھر کا حصہ کہلانے کے قابل نہیں رہا۔ اڑتی اڑتی یہ خبر جب میرب تک پہنچی کہ راہم نے اس کی پاکیزگی پر شک کیا ہے اور اس کے آنے والے بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ اسے لگا کہ اگر آج وہ چپ رہی تو تاحیات اسے ایک گناہ گار عورت کے طور پر دیکھا جائے گا، اور اس کے بچے کو بھی معاشرے کے طعنے سہنے پڑیں گے۔ اس لیے اس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے خود میدان میں آنے کا تہیہ کر لیا۔ میرب نے تہیہ کر لیا کہ وہ راہم کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی اور اسے بتائے گی کہ ایک معصوم عورت جب اپنی پاکیزگی پر آنچ آتی دیکھتی ہے تو وہ کتنی ہمت جمع کر سکتی ہے، چاہے اس کا اپنا شوہر ہی اس کا سب سے بڑا دشمن کیوں نہ بن گیا ہو۔ اس نے اپنی ماں کی منتوں اور سماجت کے باوجود گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے سیدھی اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں آج اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑنی تھی اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے آخری بار آواز بلند کرنی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ جب میرب اپنے سسرال کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے قدم بوجھل تھے، مگر ارادے میں ایک ایسی چٹان جیسی سختی تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کی عزت پر حرف آ جائے۔ وہ سیدھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی جہاں پورا خاندان موجود تھا، اور سب اسے اچانک سامنے دیکھ کر سکتے میں آ گئے، کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں یہاں آنے کی ہمت کرے گی۔ میرب کے ہاتھ میں غلاف میں لپٹا ہوا قرآن پاک تھا، جسے دیکھ کر سب کے دل دہل گئے اور پورے کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جسے توڑنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اس کی سانس تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کے ہاتھوں سے وہ مقدس کتاب لے لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرب اپنی پاکیزگی کی گواہی دینے آئی ہے، اور ایک ماں کا دل کبھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بہو پر اس قدر کڑا وقت آئے۔ میرب کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا، اور اس کی لرزی آواز جب گونجی تو اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ آج یہاں کسی سے بھیک مانگنے نہیں آئی، بلکہ اپنا وہ سچ بتانے آئی ہے جسے اس کے اپنے شوہر نے جھوٹ سمجھ کر ٹھکرا دیا ہے۔
اس نے روتے اس کالی رات کا تذکرہ کیا جب اسے اغوا کیا گیا تھا، اور بتایا کہ کس طرح اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگ کر اپنی عزت بچائی تھی، اور اس دوران کسی نامحرم نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی رات تھی جس نے سب کچھ بدل دیا تھا، مگر وہ آج بھی اتنی ہی پاک ہے جتنی وہ پہلے تھی، اور اس کے کردار پر لگائے جانے والے تمام الزامات بے بنیاد اور سراسر ظلم ہیں۔ گھر کے تمام افراد اس کے یہ ببتا سن کر زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ ان کے دل میرب کی معصومیت کی گواہی دے رہے تھے، اور آج اس کی آواز کی سچائی نے ان کے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیا۔ میرب نے بلند آواز میں کہا کہ اسے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ اپنی آنے والی اولاد کے لیے یہ سب کر رہی ہے تاکہ کل کو کوئی اسے بدنامی کا تانا نہ دے سکے۔ میرب ابراہیم کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جس کا سر اپنی انا اور ندامت کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا، مگر وہ اب بھی اپنی ضد کو چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا، چاہے اس کا ضمیر اسے کتنا ہی کیوں نہ جھنجھوڑ رہا ہو۔ اس نے راہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہے کہ یہ بچہ راہم کا ہے اور اس کی پاک دامنی میں کوئی جھول نہیں ہے، مگر اگر اسے اب بھی یقین نہیں آتا تو وہ آزاد ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر لے۔ میرے نہایت سخت اور دو ٹوک لہجے میں اسے کہا کہ اگر اسے لگتا ہے کہ اس کی عزت میرب کے ساتھ رہنے سے نیلام ہو رہی ہے تو وہ اسے ابھی طلاق دے دے اور اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے، کیونکہ وہ مزید اس تذلیل کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ اس نے واضح کر دیا کہ طلاق کے بعد نہ وہ کبھی راہم کا چہرہ دیکھے گی اور نہ ہی اس اپنے اولاد پر کوئی حق دے گی، کیونکہ جس باپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے بچے پر شک کیا ہو وہ اس کا سایہ کہلانے کا حقدار بھی نہیں رہتا۔ میرب کا پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مگر اس نے اپنے ہمت کو جمع کیا اور ایک آخری بار راہم کی طرف دیکھ کر مڑی اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے لگی، جیسے وہ اس قید سے ہمیشہ کے لیے نجات پانا چاہتی ہو۔ مشال نے پیچھے سے اسے پکارا اور اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، جبکہ شازم بھی میرب کو روکنے کے لیے لپکا، مگر راہم نے ایک دم شازم کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ وہ اسے آگے بڑھنے سے منع کر دیا، اور جیسے وہ ابھی اس صورتحال کو اپنی انا کے پیمانے پر تول رہا ہو، گھر میں ایک بار پھر وہی ہولناک سناٹا چھا گیا تھا، مگر اس بار اس سناٹے میں میرب کی سچائی کی وہ بازگشت شامل تھی جس نے راہم کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرب کے جانے کے بعد راہم وہی بت بنا کھڑا رہا، جبکہ اس کی ماں کی بد دعائیں اور سب کی نظریں اسے بتا رہی تھیں کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، جس کا ازالہ اب ناممکن ہے۔ میرب کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی ہولناک طوفان کے گزر جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی جگہ ساکت کھڑا اس دکھ کو محسوس کر رہا تھا جس نے ان کے ہنستے ہنستے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ راہم اپنی انا کے بوجھ تلے دبا ہوا سر جھکائے کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک انجانا خوف جھلک رہا تھا، کیونکہ میرب کی سچائی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اب اس کے الفاظ کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ شازم نے اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھا تو اس کا غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا، اور اس نے نہایت تلخ لہجے میں راہم سے کہا کہ تمہاری اس خاموشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے جو تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، اور آج اس کا جرم صرف اتنا نکلا کہ وہ تمہاری شریک حیات تھی۔ اسی دوران شازم کی جیب میں رکھا فون بجنے لگا، جس کی آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور جب شازم نے اسکرین پر دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، کیونکہ یہ وہی کال تھی جس کا وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے خفیہ طور پر انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے انسپکٹر کی آواز آئی، جس نے بتایا کہ وہ گروہ پکڑا گیا ہے جس نے میرب کو اغوا کیا تھا، اور ان مجرموں نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے، جس کے لیے انہیں فوری طور پر تھانے پہنچنا ہوگا۔ شازم نے فون بند کیا اور راہم کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ سچ دیکھ سکے جس سے وہ اب تک منہ چھپاتا رہا تھا۔ مشال اور ان کی والدہ بھی بدحواس ہو کر ان کے پیچھے بھاگی، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخرکار وہ کون سا ثبوت ہے جو میرب کی بے گناہی کو ثابت کرنے والا ہے، اور کیا اب ان کے گھر کی بربادی رک سکے گی یا سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ شازم نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور راہم کو مخاطب کیا، تم نے جس پاکیزگی پر کیچڑ اچھالا تھا آج اس کا حساب ہونے جا رہا ہے۔ تیار ہو جو راہم، کیونکہ سچ کی عدالت میں تمہارا جھوٹا غرور ریزہ ریزہ ہونے والا ہے۔ تھانے کی عمارت ایک عجیب سی وحشت لے کھڑی تھی،
اندر داخل ہوتے ہی حوالات کے سلاخوں اور وردی پوش اہلکاروں کی موجودگی نے ماحول کو مزید سنگین بنا دیا تھا۔ ڈیوٹی آفیسر انہیں سیدھا انچارج کے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک وسیع میز کے پیچھے ایک نہایت باروب اور وجیح شخصیت کا مالک انسپکٹر احمد بیٹھا فائل کو مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں کیسا ٹھہراؤ اور آنکھوں میں کیسی ذہانت تھی جو مجرموں کے دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے شازم اور راہم کو دیکھتے ہی فائل بند کی اور بنا کسی رسمی تمہید کے لیپ ٹاپ کی سکرین ان کی طرف گھما دی۔ ویڈیو چلتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سکرین پر وہی مرکزی ملزم ہتھکڑیوں میں جھگڑا نظر آ رہا تھا جس کے چہرے پر خوف اور ندامت عیاں تھی۔ انسپکٹر نے ایک سخت سوال کیا تو ملزم نے نظریں جھکاتے ہوئے اقرار کیا، صاحب ہم گناہ گار ضرور ہیں مگر ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہم نے اس لڑکی کو صرف تاوان کے لیے اٹھایا تھا۔ ہمیں لگا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی ہے، ڈر کر چپ رہے گی، لیکن وہ تو کسی اور ہی مٹی کی بنی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب ہماری آنکھ لگی تو اس نے عقبی کھڑکی توڑی اور بھاگ نکلی۔ ہم نے جنگل میں اس کا پیچھا کیا مگر وہ اندھیروں میں کہیں غائب ہو گئی۔ خدا گواہ ہے صاحب، ہمارا سایہ بھی اس کی عزت کو نہیں چھو سکا۔ وہ لڑکی شیرنی تھی، اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی مگر ہماری گرفت میں نہیں رہی۔ ویڈیو بند ہوئی تو کمرے میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ انسپکٹر احمد نے کرسی کے پشتے ٹیک لگاتے ہوئے گہری نظر راہم پر ڈالی جس کا چہرہ فک ہو چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ مسٹر راہم، احمد کی بھاری اور سپاٹ آواز کمرے میں گونجی۔ پولیس کی نوکری میں روزانہ درجنوں کیس دیکھتا ہوں، لڑکیاں خوف سے ساکت ہو جاتی ہیں مگر آپ کی بیوی نے جس بہادری اور ذہانت سے ان درندوں کو چکمہ دیا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی شریک حیات اتنی باہمت ہے۔ راہم کو ایسا لگا جیسے کسی نے گرم سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کے انا کا وہ شیش محل جسے اس نے شک کی بنیادوں پر کھڑا کیا تھا ایک ہی لمحے میں کرچی کرچی ہو گیا اور اس کے قدموں میں بکھر گیا۔ احمد نے میز پر رکھی فائل کو آگے سرکایا اور شازم سے مخاطب ہوا، کیس حل ہو چکا ہے، مجرم اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن قانونی کارروائی کی تکمیل اور فائل کلوز کرنے کے لیے مجھے وکٹم یعنی محترمہ میرب کے دستخط اور ابتدائی بیان کی تصدیق درکار ہوگی۔ آپ انہیں کل دفتر لے آئیں تاکہ ہم یہ باب بند کر سکیں۔ اگلی صبح سورج تو طلوع ہوا مگر راہم کی زندگی میں تاریکی مزید گہری ہو چکی تھی۔ شازم اور مشال جب میرب کو لیے تھانے پہنچے تو میرب کی حالت دیکھ کر پتھر بھی پگھل جائے۔ حمل کی ابتدائی ماہ اور ذہنی کرب نے اس کے چہرے کی رنگت نہ چھوڑ لی تھی۔ وہ کمزوری سے لڑکھڑا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ راہم سر جھکائے مجرموں کی طرح ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے وہ انسپکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے، احمد جو کسی فائل پر دستخط کر رہا تھا اس نے سر اٹھایا۔ اس کی نظر جیسے سامنے کرسی پر بیٹھتی میرب پر پڑی، اس کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا اور چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ میرب، میرب سکندر، احمد کی زبان سے بے اختیار نکلا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرب نے چونک کر اپنی دھندلی آنکھوں سے سامنے دیکھا اور مدھم آواز میں کہا، سر احمد، آپ یہاں؟ احمد نے میز کے گرد چکر لگایا اور چند قدم آگے آیا۔ اس کی آنکھوں میں پرانی شناسائی تھی جسے وہ چھپا نہ سکا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فائل میں نام دیکھ کر ایک لمحے کو خیال تو آیا تھا کہ شاید یہ میری یونیورسٹی کی وہی جونیئر ہو، مگر وہ میرب تو اتنی معصوم، خاموش اور ڈرپوک تھی کہ اونچی آواز سے بھی سہم جاتی تھی۔ اور یہ کارنامہ؟ احمد نے تحسین بھری نظروں سے میرب کو دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں کہا، تم نے واقعی کمال کر دیا میرب۔ یونیورسٹی میں ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شرمیلی لڑکی اتنی بڑی فائٹر نکلے گی۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ راہم کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور ہر لمحہ زمین میں گرتا جا رہا تھا۔ ایک غیر مرد، ایک اجنبی، اس کی بیوی کی پاکیزگی اور ہمت کی داد دے رہا تھا، اسے وہ مقام دے رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی، اور وہ اسے بدکردار سمجھتا رہا۔ احمد کی آنکھوں میں میرب کے لیے جو عزت اور ستائش تھی اس نے راہم کے اندر سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ دستخط کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو راہم نے دیوانہ وار میرب کا راستہ روکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ وہیں تھانے کے احاطے میں میرب کے پیروں میں بیٹھنے کو تیار تھا۔ میرب، مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا، میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، میں نے تمہاری معصومیت پر شک کیا، میں بہت شرمندہ ہوں میرب، خدا کے لیے مجھے ایک آخری موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میرب نے قدم پیچھے ہٹایا اور سرد نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو کل تک اس کا خدا بنا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، صرف فیصلہ تھا۔ راہم، کانچ اور بھروسہ جب ٹوٹ جائے تو جوڑے تو جا سکتے ہیں مگر دراڑیں کبھی نہیں بھرتی۔ تم نے صرف میرے کردار پر نہیں، میری کوکھ میں پلنے والے اس معصوم وجود پر بھی سوال اٹھایا ہے جو بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔
جو باپ اپنی اولاد کو اپنانے سے انکار کر دے اس کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور، اس کا چہرہ دیکھنا بھی میرے لیے اذیت ہے۔ میرب نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے آخری جملہ کہا، مجھے تم سے طلاق چاہیے اس بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، تب تک تم اپنے پچھتاوے کی آنکھ میں چلو۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ میرب نے یہ سارا عرصہ اپنے والدین کے گھر گزارا۔ یہ 7 ماہ اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو رہی تھی مگر ذہنی طور پر وہ چٹان بن چکی تھی۔ اس دوران راہم نے بارہا کوشش کی کہ وہ میرب سے ملے، معافی مانگی، لیکن میرب کے گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ پھر وہ رات آئی جب درد ذہن نے میرب کو بے حال کر دیا۔ اسے ایمرجنسی میں ہسپتال لے جایا گیا۔ قدرت کا کھیل بھی عجیب تھا۔ اسی رات شہر میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا اور انسپیکٹر احمد اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں اسی ہسپتال میں موجود تھا۔ وہ راہداری سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر لیبر روم کے باہر کھڑے شازم اور ایک روتے ہوئے شخص پر پڑی۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ وہ راہم تھا۔ راہم دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا اور روتے ہوئے شازم سے کہہ رہا تھا، شازم اسے کہو مجھے معاف کر دے، میں مر جاؤں گا اگر اسے کچھ ہو گیا۔ اسی لمحے لیبر روم کا دروازہ کھلا اور نرس نے خوشخبری سنائی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ راہم دیوانہ وار آگے لپکا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میرب کو ہوش آیا اور اسے وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو اس نے نرس کے ذریعے راہم کو اندر آنے سے منع کر دیا۔ احمد دروازے کے باہر کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب راہم زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگا تو احمد آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ مسٹر راہم، ہسپتال کا تقدس برقرار رکھیں، مریضہ کی مرضی کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اندر کمرے میں میرب نے اپنے ننھے بیٹے آیان کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کی چمک کے ساتھ ساتھ ایک دردناک فیصلہ بھی تھا۔ راہم باہر سے چیخا، میرب یہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے۔ میرب نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور زیر لب کہا، یہ بچہ صرف میرا ہے راہم، جس دن تم نے اسے حرام قرار دیا تھا اسی دن تم اپنا حق کھو چکے تھے۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی ہسپتال سے گھر آتے ہی میرب نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ گھر کے بزرگوں اور شازم نے بھی اس بار راہم کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب یہ رشتہ صرف ایک لاش کے مانند ہے۔ بالآخر ٹوٹے ہوئے دل اور کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ راہم کو طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے پڑے۔ وہ ایک ایسا بدقسمت شخص تھا جس نے اپنی جنت خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لی تھی، اور اب اس کے پاس سوائے تنہائی اور آنسوں کے کچھ نہ تھا۔ طلاق کے بعد میرب کی عدت کا دور شروع ہوا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے بیٹے آیان کے لیے وقف کر دیا۔ وہ دنیا سے کٹ گئی تھی، لیکن تقدیر اس کے لیے کچھ اور ہی بن رہی تھی۔ اب عدت کے ایام ختم ہونے میں کچھ ہفتے باقی تھے کہ میرب کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم میرب، میں انسپیکٹر احمد بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک شائستہ اور مہذب آواز آئی۔ میرب چونکی۔ جی احمد صاحب، خیریت؟ دراصل ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کالج کی لڑکیوں کے لیے ویمن سیفٹی اور سیلف ڈیفنس پر ایک سیمینار کروا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کتنی بہادر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں بطور گیسٹ اسپیکر آئیں اور اپنی کہانی سنائیں۔ آپ کی ہمت بہت سی ڈری ہوئی لڑکیوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ میرب ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، احمد صاحب آپ کی پیشکش کا شکریہ، مگر میں اس وقت عدت میں ہوں۔ میں شرعی طور پر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور نہ ہی کسی تقریب میں شرکت کر سکتی ہوں۔ احمد نے فوراً جواب دیا، اور اس کے لہجے میں احترام کی وہ بلندی تھی جس نے میرب کو حیران کر دیا۔ معذرت خواہ ہوں میرب، مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم یہ سیمینار پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جب آپ کی عدت مکمل ہو جائے گی ہم یہ پروگرام تب رکھیں گے۔ آپ کی سہولت ہماری ترجیح ہے۔ احمد کا یہ انداز، یہ احترام میرب کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر گیا۔ راہم نے جہاں قدم قدم پر اس کی تذلیل کی تھی، وہیں یہ اجنبی اس کے مذہبی اقدار اور جذبات کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ عدت ختم ہونے کے بعد سیمینار کا انعقاد ہوا۔ میرب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر جب اپنی آپ بیتی سنائی، اپنی جنگ اور سماج کے رویوں کا ذکر کیا، تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احمد سائیڈ ونگ میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پسندیدگی اب ایک مضبوط جذبے اور فیصلے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ سیمینار کے بعد جب وہ دونوں ہال کے کیفیٹیریا میں کافی پی رہے تھے، احمد نے آخرکار اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ میرب، میں یونیورسٹی کے دور سے آپ کو جانتا ہوں، تب آپ کی خاموشی اچھی لگتی تھی، آج آپ کی آواز نے متاثر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے ماضی نے آپ کو زخمی کیا ہے، لیکن کیا آپ مجھے اپنے اور ایان کے مستقبل کا محافظ بننے کی اجازت دیں گی؟ میرب کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھلکتے چھلکتے بچا۔ اس نے چونک کر احمد کو دیکھا اور فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں احمد صاحب، میرا بھروسہ مرزاد سے اٹھ چکا ہے۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہوں اور ایک بچے کی ماں۔ میں دوبارہ اس آگ میں نہیں کود سکتی۔
मैं अकेली ही ठीक हूँ। अहमर ने उसके इनकार पर बुरा नहीं मनाया बल्कि नरमी से कहा, मैं इंतजार करूंगा मीरब, जब तक तुम्हारा दिल गवाही न दे। अहमर ने हार नहीं मानी। उसने अगले ही दिन अपनी वालिदा को मीरब के घर भेज दिया। मीरब के इनकार पर उसकी वालिदा और मिशाल ने उसे समझाया। मिशाल ने प्यार से उसका हाथ थाम कर समझाया, मीरब जिद मत करो, हर मर्द राहिम नहीं होता। अहमर एक सुलझा हुआ इंसान है, वो तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है और तुम्हें वो इज्जत देना चाहता है जिसकी तुम हकदार हो। आयान को बाप के साय की जरूरत है और तुम्हें एक साथी की। मीरब के वालिद ने भी उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा जिंदगी बहुत लंबी है, उसे पछतावा और तन्हाई की नजर मत करो। अहमर एक हीरा है, उसे खोना मत। वालिदैन की आंखों में उम्मीद और अहमर के मुसलसल खलूस ने बिलाखिर मीरब का दिल पिघला दिया। उसने खामोशी से सर झुकाकर हाँ कर दी। शादी की तकरीब इंतहाई सादगी मगर वकार से मुनक्कद हुई। मीरब सुरखरूसी जोड़े में किसी होर से कम नहीं लग रही थी, मगर उसके दिल की धड़कनें अब भी बेतरतीब थी। माजी के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। रुखसती के बाद वो सजे हुए कमरे में बेड के किनारे बैठी थी। कमरा गुलाब की पत्तियों, मोतिया के हारों और मोमबत्तियों की धीमी रोशनी से महक रहा था। पास ही झूले में आयान पुरसुकून नींद सो रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मीरब का दिल धड़क उठा। अहमर कमरे में दाखिल हुआ। उसने शेरवानी उतार कर कुर्सी पर रखी और मीरब के पास आने की बजाय सीधा झूले की तरफ गया। अहमर ने झुककर सोते हुए आयान की पेशानी पर बहुत नरमी और मोहब्बत से बोसा दिया। उसके कंबल दुरुस्त किया और कुछ देर उसे मुस्कुराकर देखता रहा। मीरब खामोशी से ये मंजर देख रही थी। उसे एक अमल ने उसके दिल से रहा सहा खौफ पे निकाल दिया। उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा महफूज हाथों में है। अहमर फिर मीरब की तरफ मुड़ा और आहिस्ता से उसके करीब आकर बैठ गया। उसने बहुत आहिस्तगी से मीरब का मेहंदी लगा हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उस लम्स में हवस नहीं तहफ्फुज का एक ऐसा एहसास था जिसने मीरब को पुरसुकून कर दिया। तुम्हें पता है मीरब, अहमर की आवाज सरगोशी की तरह गूंजी, आज मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मीरब ने शर्माती हुई नजरें झुका ली। अहमर ने नरमी से उसकी ठोड़ी को छूकर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत का समंदर मौजूद था। मैं तुमसे वादा करता हूँ मीरब कि मेरी मौजूदगी में अब कभी कोई दुख, कोई आंसू तुम्हें छूकर नहीं गुजरेगा। तुम और आयान मेरी कुल कायनात हो, मेरी जिम्मेदारी हो और मेरा गरूर हो। अहमर ने झुककर उसके माथे पर एक तवील बोसा दिया और फिर उससे नरमी से अपने बाहों के हसार में समेट लिया। मीरब ने आंखें बंद करके अपना सर उसके सीने पर रख दिया, जहां अहमर का दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। बाहर रात का सकूत था, मगर कमरे के अंदर दो भटके हुए दिल बिलाखिर अपने सुकून की मंजिल पा चुके थे। उस रात मीरब को एहसास हुआ कि मोहब्बत कैद नहीं होती, बल्कि मोहब्बत तो वो आज़ादी है जो इंसान को जीना सिखाती है। 1 साल बाद घर का वसी लॉन रंग बिरंगे गुब्बारों रोशनी से सजा हुआ था। आज आयान की पहली सालगिरह थी। मेहमानों का हजूम था, बच्चों के शोर और कह के फजा में गूंज रहे थे। मिशाल और शाजी भी अपने बच्चों के साथ मौजूद थे। केक कटने का वक्त हुआ तो अहमर ने आयान को अपने कंधे पर बिठा रखा था और मीरब उन दोनों के साथ खड़ी तालियां बजा रही थी। आयान अहमर के बालों को नोच रहा था और अहमर हंसकर उसे प्यार कर रहा था। मीरब के चेहरे पर वो हकीकी खुशी और सुकून था जो सालों बाद उसे नसीब हुआ था। शाजिम ने मुस्कुराते उस खुशगवार फैमिली के कुछ तस्वीर और वीडियो अपने फोन में बनाए। उसी लम्हे शहर के दूसरे कोने में एक तारीख और वीरान कमरे में बैठा राहिम शाजिम की भेजी हुई स्टेटस और तस्वीर देख रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर मीरब, अहमर और उसका अपना बेटा आयान एक मुकम्मल और खुशबाश फैमिली की तरह हंस रहे थे। मीरब अहमर की जानिब जिस मोहब्बत और फख्र से देख रही थी, वो नजर कभी राहिम का हक थी और राहिम का जब टूट गया। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया और वो घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके पास सब सिर्फ पछतावा था, एक ऐसा लापता ही पछतावा जो उसे ताहयात चैन से जीने नहीं देगा, क्योंकि उसने अपनी झूठी अना और शक की खातिर अपनी जन्नत अपने हाथों से उजाड़ दी थी। और दूसरी तरफ मीरब अपनी सच्चाई, सब्र और बहादुरी के इनाम के तौर पर एक ऐसी खुशगवार जिंदगी जी रही थी जहां सिर्फ मोहब्बत थी, इज्जत थी और अहमर जैसा मुहाफिज था।